بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح کی عیسائی خاتون کی وجہ سے ایک نوجوان سچا مسلمان ہو گیا اور اس عیسائی لڑکی نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ کوئی بھی امریکی ایک جگہ 5 برس سے زیادہ نہیں رہتا۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ میرا خاندان ایک سچا امریکی خاندان ہے۔ ہم کبھی ایک جگہ ٹک کر نہیں رہے۔ سیٹل سے لے کر کیلیفورنیا تک آتے آتے ہم نے درجنوں گھر تبدیل کیے۔ اس دوران میری بہت سے لوگوں سے ملاقات، جان پہچان اور دوستی بھی ہوئی، مگر جو انسان میرے دل میں جگہ کر گیا وہ میرا پڑوسی عبدالوہاب ہے۔ فجر کی نماز میں ہم بھلے ہی کبھی کبھار ملتے ہیں، مگر صبح کی چائے ہم ہمیشہ ساتھ ہی پیتے ہیں۔ ایک روز اچانک اس نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی ریحانہ نے ہی اس کو اسلام کی جانب راغب کیا۔ عبدالوہاب نے کچھ اس طرح اپنی کہانی سنائی۔ جس وقت میری شادی ریحانہ سے ہوئی تھی، میں نہ تو مذہبی انسان تھا نہ ہی سچا مسلمان تھا۔ اس طرح ریحانہ بھی پکی سچی عیسائی نہیں تھی۔ میں کبھی کبھار مسجد میں جاتا تھا، جبکہ وہ کبھی چرچ جاتی ہی نہیں تھی۔ وقت ایسے گزرتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیارے سے بچوں سے نوازا۔ کہیں بچے بھی بے دین نہ ہو جائیں، اس لیے میں نے ریحانہ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ مسجد چلا کریں، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ میں نے دوبارہ کہا تو وہ مجھے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ اس وقت ٹوٹ پڑا جب میں نے اس کو چرچ جاتے ہوئے دیکھا۔ اب مجھے بچوں کی فکر اور ستانے لگی۔ میں نے ریحانہ کو پھر سے مسجد میں آنے کی دعوت دی، مگر سب بے سود۔ میں جتنا اس سے مسجد میں چلنے کی بات کہتا، وہ اتنا ہی زیادہ چرچ جاتی، عبادتیں کرتی۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ایک ترکیب نکالی۔ میں نے ریحانہ سے کہا کہ دیکھو، اس طرح بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں، پہلے ہفتہ ہم چرچ چلیں گے، دوسرا ہفتہ مسجد، پھر تیسرے ہفتے میں چرچ اور چوتھے میں مسجد۔ اس طرح ہم ایک دوسرے کے مذہب کو بھی جان پائیں گے اور احترام بھی کر پائیں گے۔ میرا تیر نشانے پر لگا۔ ریحانہ مان گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی طے کیا کہ میں صحیح معنی میں مسلمان بن کر دکھاؤں گا، تاکہ ایک بہترین مسلمان کی مثال ریحانہ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ اس کے بعد میں نے بچوں 5 وقت کی نماز ادا کرنی شروع کر دی، ساتھ ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی کوشش کی۔ اسلامی طور طریقے اپنانے لگا۔ میرے لیے یہ نئی اور انوکھی بات تھی۔ میں خود اپنے آپ سے خوش تھا۔ اپنے اندر یہ بدلاؤ لا کر میں خود کو بالکل مختلف مگر بہترین انسان محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ ریحانہ نے بھی یہ بدلاؤ محسوس کیے۔ مجھے اسلامی ماڈل کے روپ میں دیکھ کر وہ خوش نظر آ رہی تھی، ساتھ ہی اسلام کے قریب بھی آ رہی تھی۔ اب وہ پہلے کے بنسبت زیادہ اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ اسلام کے زیادہ سے زیادہ قریب ہوتی گئی۔ آخرکار وہی ہوا جو میں چاہتا تھا۔ میری محنت رنگ لائی۔ اللہ نے میری فریاد سن لی۔ کچھ ہی دنوں میں ریحانہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کر کے ریحانہ ایک الگ ہی خاتون بن گئی تھی۔ اس نے فحش لباس ترک کر دیے۔ ان کی جگہ اس نے جسم کو پوری طرح ڈھانپنے والے مسلم لباس زیب تن کرنا شروع کر دیے۔ ساتھ ہی حجاب پہن کر ایک آئیڈیل مسلم خاتون دکھائی دینے لگی۔ اکثر ریحانہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے دریافت کرتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لڑکیاں اور عورتیں پیدائشی مسلمان ہیں وہ اسلامی لباس میں کیوں نہیں رہتی؟ انہیں تو اور زیادہ رہنا چاہیے، مگر اس بات کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ میں صرف یہی کہہ کر رہ جاتا تھا کہ اللہ جس کو راہ دکھاتا ہے وہی صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ ریحانہ ٹھان چکی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو ہرگز صحیح راہ سے بھٹکنے نہیں دے گی، اس لیے وہ بچوں کو اسلام کے متعلق بتاتی، انہیں اسلامی لباس پہناتی۔ جس پر اس کی معلومات کمزور پڑتی وہ اس موضوع پر گہرائی سے مطالعہ کرتی، مسجد میں جا کر عالموں سے پوچھتی، بحث کرتی۔ دن بدن اس کی اسلام سے دلچسپی بڑھ رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی اسلامی معلومات بھی، اس وقت وہ مجھ سے زیادہ اسلام جان چکی تھی۔ اکثر کچھ باتوں پر وہ مجھے ٹوکنے لگی تھی، مجھے راہ دکھانے لگتی تھی، کیونکہ وہ جن باتوں کے بارے میں جان رہی تھی، جن کا مطالعہ کر رہی تھی، اس کو عملی زندگی میں بھی لا رہی تھی۔ وہ مجھ سے بھی یہی چاہتی تھی کہ میں بھی ایک سچا پکا مسلمان بنوں، نہ کہ صرف نام کا۔
اس کی اسلام سے محبت اور لگن دیکھ کر میں بھی اسلام کی جانب بڑھنے لگا، اسلام کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ ہمارے ساتھ تھا اور ہے، اسی لیے ہماری محنتیں رنگ لائیں۔ ہم دن بدن اللہ کے قریب اور قریب تر ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارے مسلم پڑوسی ریحانہ کی کایا پلٹ دیکھ کر بے حد خوش تھے، وہ اس کا بے حد احترام کرنے لگے تھے، اس سے سبق لینے لگے تھے، اس کا ایک عام مسلم خاتون سے موازنہ کرنے لگے تھے۔ دوسری روایتی مسلم خواتین کی بنسبت وہ زیادہ مسلم خواتین دکھائی دینے لگی تھی۔ مگر ریحانہ اس سب کے لیے اگر اللہ کے بعد کسی اور کو شکریہ کہتی تو وہ میں تھا۔ وہ اکثر کہتی ہے کہ اللہ کے فضل سے اگر تم نہ ہوتے تو شاید میں مسلمان نہ بن پاتی، اللہ مجھ سے ناراض رہتا، مگر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے راہ دکھائی، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ریحانہ کے والدین شکاگو میں رہتے تھے۔ جس وقت ریحانہ نے اسلام قبول کیا، ریحانہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی، اس وقت وہ بھی سر تھام کر بیٹھ گئے۔ یہ ان کے لیے اچانک ملا صدمہ تھا، جس سے وہ لاکھ چاہ کر بھی نہیں ابھر پا رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے ریحانہ سے تعلق ختم کرنے کی ٹھان لی۔ مگر ریحانہ تھی کہ اپنے والدین کے ناراضگی کو راضی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتی رہی، مگر والدین نے تو جیسے اس کی ایک نہ سننے کی ٹھان لی تھی۔ اس کی کوششوں سے اگر کسی کا دل پسیج جاتا تو صرف دادا اور دادی کا۔ انہوں نے ریحانہ سے کہا، بیٹی کیوں ہلکان ہوئی جا رہی ہو، اپنے والدین کو وقت دو، آہستہ آہستہ وہ سب سمجھ جائیں گے۔ ایک روز ریحانہ کو اس کی والدہ کی بیماری کی خبر ملی، وہ ان سے ملنے گئی، مگر انہوں نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اگلے روز ان کی حالت اور بگڑ گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے باپ کی منتیں کہتی رہیں کہ مجھے ان سے ملنے دو، مجھے ان کو روشن راہ دکھانے دو، مگر باپ کا دل نہ پسیجا۔ چند گھنٹوں بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ ریحانہ کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ اپنی والدہ سے بے حد محبت کرتی تھی، مگر وہ افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکی۔ اکثر وہ راتوں کو اٹھ کر روتی اور کہتی، ماں کاش تم نے میری بات سنی ہوتی، کاش شیطان کے چنگل سے میں تمہیں نکال پاتی۔ چند ماہ کے بعد آخرکار ریحانہ کو کچھ قرار آ گیا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ اسلام کی پابند ہو گئی۔ بچوں کو بھی اس نے اور زیادہ اسلام کا سبق دینا شروع کر دیا۔ مجھے بھی نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے سخت باتیں سننے کو ملنے لگیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں پہلے کی بنسبت زیادہ نمازی ہو گیا۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اکثر میری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ آج تک ریحانہ اور بچوں کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ عبدالوہاب کی کہانی سن کر میں نے ریحانہ سے مسجد میں ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ عبا اور حجاب پہنے ایک بے حد خوبصورت عبدالقادر کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ اسلام پر گفتگو کرنے لگے۔ مجھے یہ جان کر حیرت اور خوشی ہوئی کہ یہ عورت کم وقت میں کس قدر اسلام کو جاننے اور سمجھنے لگی۔ میں نے اچانک ایک سوال عبدالوہاب سے کیا۔ میں نے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیا آپ دونوں نے اسلامی طریقے سے شادی کی؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ کر لو، اچھا ہے۔ اگلے روز میں نے عبدالوہاب اور ریحانہ کا نکاح پڑھایا۔ نکاح کے وقت ریحانہ نے کہا کہ اب وہ اپنا ایک نیا اسلامی نام رکھنا چاہتی ہیں۔ اس کے بعد اس کا نام سعیدہ رکھا گیا اور سعیدہ اور عبدالوہاب کا نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح کے بعد اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو حجاب پہنانا شروع کر دیا۔ بچیاں کہتی ہیں کہ انہیں ان کے کلاس والے پریشان کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر وہ ان کو بچوں کے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہتی ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں ان پر لعنت بھیجتا ہے، تمہارا یہ حجاب آگ سے بجائے گا، اللہ کے نزدیک لائے گا، تمہیں محبت دلوائے گا۔ سعیدہ چاہتی ہیں کہ وہ جلدی اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں داخل کرائے گی تاکہ انہیں کوئی پریشان نہ کر سکے، ساتھ ہی وہ دینی ماحول میں پرورش یا ایک سچی مسلمان بن سکے، مسلم خواتین کے لیے رول ماڈل بن سکیں، نہ کہ صرف دکھاوے کی مسلم لڑکیاں بنیں جو بے حجاب بے پرواہ سرعام اسلام کی تعلیمات کی اندیکھی اور توہین کرتی پھرتی ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔